نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. غربت، افلاس، تنگ دستی کے ساتھ انسان کے ایمان کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، اور اس حالت میں جب کوئی غربت میں، افلاس میں مبتلا ہو تو سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے وہ اپنا ایمان ہے، کہ اپنے ایمان کو کبھی داؤ پر نہ لگائے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہے، دکھ کے ساتھ بھی کٹ جائے گی، سکھ کے ساتھ بھی کٹ جائے گی. دیکھنا یہ ہے کہ آخرت کی جو آنے والی زندگی ہے، جو ابد الآباد کی زندگی، وہاں پر انسان کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر دنیا کی تھوڑی سی متاع کے لیے، تھوڑی سی پونجی کے لیے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا تو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف میں مبتلا ہوگا. اور اگر یہاں سے اپنے ایمان کو بچا کر سلامتی کے ساتھ قبر میں لے گیا، پھر وہاں جو راحت ملے گی، وہاں جو سکون ملے گا، تو دنیا کی ساری دکھ، تکلیف، پریشانی، بھوک سب کچھ بھول جائے گا. وہ راحت ایسی ہوگی، وہ خوشی ایسی ہوگی. اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے جن کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش اور مزے میں تھا، اور اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا. یعنی وہ شخص کہ دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا، کوئی غم نہیں دیکھا، کوئی پریشانی نہیں دیکھی، عیش و عشرت کے ساتھ دنیا میں رہا. اب اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے دوزخ میں ایک غوطہ دے کر نکال لو. بس اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس سے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے قریب سے بھی گزری ہے؟ کون شخص ہوگا جس نے دنیا میں نعمتیں ہی دیکھی ہوں گی، خوشیاں ہی دیکھی ہوں گی، کبھی دکھ، غم، تکلیف کبھی نہیں دیکھی ہوگی. اب اس سے سوال ہوگا، صرف ایک غوطہ لگانے کے بعد سوال ہوگا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی کوئی نعمت تیرے قریب سے گزری ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ کی ذات کی قسم، بالکل نہیں، بالکل نہیں. نہ ہی کبھی کوئی خیر دیکھی اور نہ ہی کوئی نعمت، کسی نعمت کا میرے پاس سے گزر ہوا. یعنی دنیا کا سارا عیش، عشرت، راحت سب بھول جائے گا. کتنی دیر میں؟ صرف ایک جہنم میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، آگ میں ایک غوطہ دے کر نکالا جائے گا. ساری زندگی جتنا بھی دنیا میں رہا، 70 80 سال، 60 سال جتنا بھی رہا، سارا عیش بھول جائے گا اور قسم کھا کر کہے گا کہ میرے پاس سے کوئی نعمت نہیں گزری، نہ میں نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی.
پھر ایک شخص جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا اس کو لایا جائے گا، جو دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ تنگ دستی کے ساتھ رہا، تنگی میں پریشانی میں مبتلا رہا، پھر اس کو جنت کا ایک جھونکا دیا جائے گا، جنت کے قریب سے گزارا جائے گا، یہ ذرا اس کو بھی جھونکا دے دو، اور پھر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی سوال ہوگا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تنگی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تیرے قریب سے کسی مصیبت کا گزر ہوا ہے؟ کون ہوگا؟ جو ہمیشہ مصیبت میں ہی رہا ہوگا، پریشانی میں رہا ہوگا، دکھ اور تکلیف میں رہا ہوگا۔ اب اسے صرف جنت کی ایک ہوا کا جھونکا دکھلایا گیا، اور جنت کی ہوا کا جھونکا دکھلا کر اب اس سے یہ سوال ہو رہا ہے، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تنگی دیکھی؟ کیا کبھی تیرے قریب سے کسی مصیبت کا گزر ہوا؟ وہ عرض کرے گا کہ اے میرے رب، آپ کی قسم، نہ ہی میرے قریب سے کوئی تنگی گزری اور نہ ہی میں نے کبھی کسی مصیبت کا سامنا کیا۔ تو پتہ چلا کہ جنت کا عیش ایسا ہے اور دوزخ کا عذاب ایسا ہے۔ جنت کا عیش کیسا ہے کہ انسان جب اس کی ایک جھلک دیکھ لے گا، دنیا کے سارے دکھ، درد، غم، پریشانی سب بھول جائے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں تھی، کسی پریشانی کا میرے قریب سے گزر ہی نہیں ہوا۔ یعنی ایسی راحت ہوگی، اور وہ راحت بھی عارضی نہیں، ابد الاباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور جہنم کی تکلیف کہ دنیا کی راحت، چین، سکون، عیش، عشرت صرف ایک غوطہ لگانے سے، آگ میں غوطہ دینے سے ساری زندگی کے عیش کو بھول جائے گا، اور قسم کھا کر کہے گا کہ کبھی میرے پاس سے کوئی راحت، کوئی نعمت کا گزر بھی نہیں ہوا۔ ایک واقعہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ دو شخص مچھلیوں کے شکار کی غرض سے نکلے۔ ان میں ایک کافر تھا، دوسرا مسلمان تھا۔ کافر اپنا جال ڈالتا اور جال ڈالتے وقت اپنے معبودوں کا نام لیتا، بتوں کا نام لیتا۔ اس کے بعد اس کا جال مچھلیوں سے بھر جاتا، بھرا ہوا نکلتا۔ مسلمان اپنا جال ڈالتا، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا، لیکن کوئی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آتی، اس کا جال خالی رہا، اس کا بھرا ہوا نکلتا، اس کا خالی رہتا۔ اسی طرح غروب آفتاب تک، سورج غروب ہونے تک دونوں شکار کرتے رہے۔ آخر کار ایک مچھلی مسلمان کے ہاتھ لگی، لیکن وائے ناکامی، وہ مچھلی بھی اچھل کر اس کے ہاتھ سے نکل کے پانی میں گر گئی، پھر خالی ہاتھ۔ یہاں تک کہ بیچارہ غریب مسلمان اس شکار گاہ سے ایسا خائب اور خاسر لوٹا، خالی لوٹا، شرمندگی کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں تھا۔ اور کافر ایسا کامیاب لوٹا کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی ایک ہی جگہ دونوں شکار کر رہے ہیں، ایک کو شکار لگتا ہے، ایک کو نہیں لگتا۔ لگتا کس کو ہے؟ کافر کو، اور مسلمان کو نہیں لگتا۔ وہ اپنے بتوں کو پکارتا ہے، شکار لگ جاتا ہے، یہ اپنے خدا کو پکارتا ہے، شکار نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے۔ اس عجیب و غریب حیرت ناک واقعہ سے فرشتہ مومن کو سخت افسوس ہوا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، یہ کیا بات ہے کہ تیرا ایک بندہ جو تیرا نام بھی لیتا ہے، فرشتہ اللہ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرا ایک بندہ جو تیرا نام بھی لیتا ہے ایسی حالت میں لوٹتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شکار نہیں ہوتا، اور تیرا کافر بندہ ایسا کامیاب واپس آتا ہے کہ اس کا کشکول مچھلیوں سے لبریز ہوتا ہے۔ تو یہ بات فرشتہ کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے
اس مرد مومن کو، وہ جو مومن تھا جس سے شکار نہیں لگا تھا، اس مرد مومن کا عالی شان محل دکھلا کر جو اس کے لیے جنت میں تیار کر رکھا تھا، فرشتے سے خطاب فرمایا، اے فرشتے، کیا اس مقام کو حاصل کرنے کے بعد میرے اس بندہ مومن کو جو رنج، تاب، تکلیف، پریشانی جو دنیا میں مچھلیوں کے شکار میں ناکامی کے باعث ہوئی تھی، کیا وہ اس کا تکلیف دکھ باقی رہے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جنت میں محل بنایا ہے، تو فرشتہ تو کہے گا کہ یا اللہ، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا کہ کافر شکار کرتا ہے اس کا کشکول بھر جاتا ہے، مومن بیچارہ شکار کرتا ہے کہ ایک مچھلی ہاتھ لگتی ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل کے پانی میں گر جاتی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کا جو محل جنت میں ہے اس فرشتے کو دکھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ میرا مومن بندہ جب اس مقام کو دیکھے گا، اس محل کو دیکھے گا، تو دنیا کی وہ تکلیف کیا باقی رہے گی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کافر کا وہ بدترین مقام دکھلاتے ہیں جو جہنم میں تیار کر رکھا ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کافر کی وہ چیزیں جو اس کو دنیا میں عطا کی گئیں اس کو جہنم کے دائمی عذاب سے نجات دلا سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، تو فرشتے نے جواب دیا کہ اے میرے پروردگار، آپ کی ذات کی قسم، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا مال و دولت، دنیا کا اسباب اس کو جہنم سے نجات دلا دے کافر کو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ جہنم کو دیکھے گا اس کی زندگی کا سارا عیش عشرت سب بھول جائے گا اور وہ یہی سوچے گا کہ میں نے کبھی عیش و عشرت دیکھا ہی نہیں تھا۔ بات ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کتنی قدر و منزلت کی چیز ہے۔ مسلمانوں، اس کی قدر کرو۔ کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے، یہ تو دنیا ہے نا، اس میں مصیبت پریشانی آئے گی، کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے پست ہمت اور ملول مت ہو، یعنی دل کے اندر کو ملال پیدا ہونا، فلاں چیز مجھے کیوں نہیں ملی، فلاں چیز مجھے کیوں نہیں ملی اور فلاں کو کیوں مل گئی، دل کے اندر ایک ملال سا انسان کے پیدا ہوتا ہے۔ تو کبھی ملول خاطر نہیں ہونا چاہیے، کسی ملال کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے فلاں چیز کیوں نہیں ملی۔ بس جو کچھ اللہ نے عطا کر دیا یا جو اللہ نے انسان کی تقدیر میں لکھ دیا، اب اسے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ بس تقدیر پر کوئی اعتراض نہ کرے اور ملول خاطر نہ ہو، کبھی دوسرے کو دیکھ کر کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، یہ نہ سوچے کہ اس کو ایسا ملا اور مجھے ایسا نہ ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران دل میں آ جائے گا، ناقدری اور ناشکری آ جائے گی، اور جہاں ناقدری اور ناشکری آئے گی تو یہ ترقی سے رک جائے گا، نعمتوں کی فراوانی سے روک دیا جائے گا، کیونکہ ناشکرا بندہ، اس کے لیے تو زیادہ خطرہ ہے کہ وہ آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا جائے۔ تو ہر حالت میں شکر کرتا رہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، جو عطا کیا تیرا شکر ہے۔ اور پھر جو نعمت بھی حاصل ہو، اس نعمت کو ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھنا چاہیے کہ میں اس نعمت کے قابل نہیں تھا، میں اس لباس کے قابل نہیں تھا، میں اس کھانے کے قابل نہیں تھا، میں اس مکان کے قابل نہیں تھا، میں ایسی بیوی کے قابل نہیں تھا، میں ایسے شوہر کے قابل نہیں تھا۔ اس کو سوچتا چلا جائے اور شکر کرتا چلا جائے، تو یہ ہے وہ شکر کی کیفیت جو اللہ تعالیٰ بندگی چاہتا ہے، اور اس کو اللہ پسند کرتا ہے کہ اپنا استحقاق نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ چیز لازمی ملنی چاہیے۔ نہیں بھائی، ہمارا کوئی استحقاق نہیں ہے، اور اللہ کے سامنے ہمارا کیا استحقاق ہو سکتا ہے؟ ہم کون سا اس کی نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں کہ جو ہمارا حق ہوگا کہ ایک ملازم اگر ایک مہینے کام کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، تو اس کا تو حق ہے کہ مالک سے اپنی تنخواہ لیتا ہے، لیکن ہمارا جو تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ نوکری کا تعلق نہیں ہے، وہ تو غلامی کا تعلق ہے۔ اور غلام اگر کچھ کماتا بھی ہے وہ مالک کا ہوتا ہے، آقا کا ہوتا ہے، غلام کا کچھ نہیں ہوتا۔ اب اس کے باوجود اللہ غلام کو اتنی نعمتوں سے نواز دے کہ سر سے لے کر پیر تک یہ غلام نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو،
تو ظاہر ہے کہ اسے کیا کہیں گے؟ اسے عطا کہیں گے، اسے سخا کہیں گے، اس کا فضل کہیں گے، اس میں استحقاق کہاں سے آ گیا؟ تو کبھی اپنا استحقاق نہیں جتانا چاہیے کہ میرا حق ہے اور مجھے ملنا چاہیے۔ یہ انسان در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ جو اللہ کے سامنے اپنا استحقاق جتائے گا پھر یہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، پھر کبھی اس کے دل میں اطمینان اور چین نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی دنیاوی مصیبت کی وجہ سے، دنیا ہے نا، یہاں پریشانی بھی آئے گی، بیماری بھی آئے گی، نقصان بھی آئے گا، کسی پیارے کا انتقال بھی ہوگا، تو دنیا کی کسی مصیبت کی وجہ سے پست ہمت اور ملول خاطر مت ہو، اپنی طبیعت میں کوئی ملال پیدا مت کرو کہ ایسا کیوں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے عوض میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ کس کے عوض میں؟ دنیا کے عوض میں۔ اور صحابہ کی یہی کیفیت تھی کہ جب صحابہ کے پاس مال کے ڈھیر لگے، فتوحات ہوئی، تو صحابہ اس مال کے گرد بیٹھ کر رو رہے تھے، اور ایسے رو رہے تھے جیسے کسی میت کے پاس بیٹھ کے رویا جاتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ نے فتوحات دی ہیں، کہاں فخر و فاقے کی زندگی تھی، اب اللہ نے اتنا مال دیا، سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے، اتنی فتوحات حاصل ہوئی، تو یہ کوئی رونے کا موقع ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ نعمتیں جو اللہ ہمیں آخرت میں دینا چاہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ دنیا میں وہ نعمتیں دے دی ہوں اور آخرت میں ہم محروم کر دیے جائیں۔ تو ہم تو اس لیے رو رہے ہیں، اس وجہ سے رو رہے ہیں کہ کہیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے، کہ یہ سوچنا چاہیے کہ جب دنیا میں انسان کسی تنگی کا، پریشانی کا شکار ہو تو سوچے کہ اگر دنیا کی تو گزر جائے گی نا، چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ ہے، گزر جائے گی، لیکن وہاں جو اللہ نعمتیں عطا فرمائے گا وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی، اور ان نعمتوں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے وہ نعمت، وہ جنت کیسی ہوگی؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال گزرا، کہ وسوسہ بھی گزرا ہو کہ وہ نعمت کیسی نعمت ہوگی۔ انسان اپنے تصور کے اندر، اپنے خیال کے اندر ان نعمتوں کو نہیں لا سکتا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان بیچ کر دنیاوی راحت اور لذت حاصل کر لی، ایمان کو بیچ دیا، ایمان کا سودا کر دیا، اور دنیا کی کوئی لذت حاصل کر لی، کوئی مزہ حاصل کر لیا، اور اسی حالت میں موت نے آ لیا، موت نے دبوچ لیا، تو پھر مرتے ہی ایسے خوفناک تکالیف اور دردناک عذابوں کا سامنا ہوگا کہ خدا کی پناہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ اگر دنیا کی لالچ میں، دنیا کی راحت میں اگر اپنے ایمان کا سودا کیا تو پھر وہ مرتنے کے ساتھ ہی وہ تکالیف، وہ عذاب، کہ اللہ اس سے محفوظ رکھے، کہ انسان ہمیشہ پناہ مانگتا رہے، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اور موت تک ہمارے ایمان کو یا اللہ سلامت فرما۔ پھر کیا ہوگا؟ سوائے حسرت اور ندامت کے، چیخ اور پکار کے، اور آگ کے عذاب کے کچھ انسان کو حاصل نہ ہوگا، اور وقت گزر چکا ہوگا۔ کیونکہ موت کے بعد، موت تک تو اللہ نے انسان کو مہلت دی ہے کہ موت تک جو کر سکتا ہے وہ کر لے، لیکن موت آنے کے بعد اب سوائے حسرت کے، افسوس کے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ دارالعمل سے دارالجزا کی طرف چلا گیا۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں اچھا بوئے گا اچھا کاٹے گا، اور اگر برا بوئے گا تو برا کاٹے گا۔ لیکن اگر یہاں سے چلا گیا، اب یہاں سے جانے کے بعد کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ دنیا میں آئے اور یہ اللہ سے معافی مانگ کے چلا جائے، یہ توبہ کر کے چلا جائے، کچھ نیکی کر کے چلا جائے۔ اب ایسی کوئی موقع باقی نہیں بچا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ہدایت کے بعد جو گمراہی ہے، ایمان کے بعد جو اس سے محرومی ہے، اس سے پناہ مانگی گئی کہ یا اللہ ہدایت کے بعد جو دلوں کے اندر ہدایت ہے، جو ایمان کا نور ہے، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہی سے بچانا،
ایمان کے بعد ہمیں کفر سے بچانا، تقویٰ کے بعد یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچانا، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے، ایمان کی نعمت ہے، تقویٰ کی نعمت ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ حالت کے بدل جانے کا جو خوف ہے نا، کہ کبھی اپنی حالت پر اطمینان نہ ہو، یہ سوچے کہ ہاں ایمان ہے اور ایسا ہی رہے گا، نہیں بھائی، ایمان کے ساتھ ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، کہیں موت سے پہلے ایمان سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ نیکی کرتے کرتے یہ جنت سے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات آدمی گناہ کرتے کرتے جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن آخر میں کوئی ایسی نیکی ہوتی ہے کہ جنت کے درجات پا لیتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو اپنی نیکی پر ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیکی کر کے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح کبھی کسی گنہگار کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ممکن ہے آج اگر وہ گنہگار ہے، کل اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر لے، اللہ اسے جنت کے اعلیٰ درجات دے دے، اور ہم اگر دل کے اندر حقارت لائے، نفرت لائے، تو بھئی ہم مارے جائیں گے۔ اس طرح اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور موت تک، قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ ہدایت کے بعد یا اللہ گمراہی سے بچا، اے اللہ ایمان کے بعد کفر سے بچا، اے اللہ تقوی کے بعد فسق و فجور سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، نعمتوں پر یا اللہ شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نعمتوں پر ہمارا کوئی استحقاق نہیں، اے اللہ تو اپنے فضل سے ہماری نعمتوں کی حفاظت فرما، اپنے بے پایاں فضل سے یا اللہ بے حساب نعمتیں عطا فرما، ہمیں کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یا اللہ ہر آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ سب کے رزق میں، اعمال میں برکت، کشادگی، فراخی عطا فرما، ہر قسمی ترقیات سے مالا مال فرما، اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پر چلنے والا بنا، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔
اے اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، اس وبا سے نجات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما۔ یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی خاص حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ لوگوں کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، کسی کی عزت نفس کو یا اللہ پامال نہ فرما۔ اے اللہ سب کی عزت نفس کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ از غیب پورا فرما، اپنی تائید اور نصرت کو یا اللہ شامل حال فرما، اس ملک کو یا اللہ اہل اور مخلص حکمران عطا فرما۔ یا اللہ یہ نالائق، یا اللہ یہ جو ظالم مسلط ہیں ان سے نجات عطا فرما، ایسے نااہلوں کو یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرما، معاشی، معاشرتی، اخلاقی ہر اعتبار سے یا اللہ اس ملک کو استحکام عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں سب کے گھروں میں چین، سکون، امن، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا